جناب وسیم اختر صاحب ہم لوگوں کو منقبت غوث اعظم سے نواز رہے تھے. شاعر کہتا ہے زاہد تیرے مجرم سے کہے ہوش میں آ جا, زاہد تیرے مجرم سے کہے ہوش میں آ جا, اے رحمت محبوب خدا جوش میں آ جا, عالمی گناہگار کا ہوگا سر محشر اور وہ خود ہی کہیں گے میری آغوش میں آ جا. باپ کے سامنے مائک پر عزیزہ محمد عبدالرقیب صاحب. اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء ذوی احترام و استاذ محترم مولانا محمد ثناء اللہ مصباحی اور مفتی ساجد الرحمان قادری و حاضرین مجلس, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. نحمده ونصلي على رسوله الكريم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الدین عند اللہ الاسلام, بے شک اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے. آج میری تقریر کا عنوان ہے عظمت اسلام اور قرآن. اس موضوع کے تحت کچھ عرض و معروض سے قبل آئیے سب سے پہلے نہایت عقیدت و محبت کے ساتھ حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں. پڑھیے بآواز بلند, اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معادن الجود والکرم و آلہ وبارک وسلم. صلو علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ان الدین عند اللہ الاسلام, بے شک اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے. اسلام دین فطرت ہے, اسلام کی مقبولیت سے ایوان باطل مضطرب ہے. سسکتی انسانیت کو بالآخر اسلام کے دامن میں ہی قرار ملنا ہے. انسانی فطرت میں تلاش و جستجو کا مادہ ابتدا ہی سے رہا ہے, اور جیسے جیسے یہ ارتقاء سے ہم آہنگ ہوا اسلام کی سچائی نکھرتی گئی, دل کی دنیا میں خوشگوار انقلاب برپا ہوتا گیا. یورپ کے صنعتی انقلاب اور پھر اس سے منسلک سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں کچھ حیرت انگیز فتوحات میں جہاں مادیت کو بڑھاوا دیا, وہیں اس رجحان کو بھی تقویت ملی ہے. اب اسلام جدیدیت کے آگے ٹک نہ سکے گا. صہیونیت اس سوچ میں مبتلا تھی کہ اسلام جدید تقاضا کی تصادیق پر ناقص ثابت ہوگا, لیکن وقت اور حالات نے اس بات پر مہر ثابت کر دی کہ ان الدین عند اللہ الاسلام, بے شک اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے. اسلام دین فطرت ہے, اسلام کی مقبولیت سے ایوان باطل مضطرب ہے. سسکتی انسانیت کے بالآخر اسلام کے دامن میں ہی قرار ملنا ہے. اسلام دین فطرت ہے جس کے ہر اصولوں کی تائید و تصدیق روحانی ذرائع کے ساتھ ساتھ عقلی ذرائع سے بھی ہے. حقائق کا مطالعہ اسلام کے حسن کو نمایاں کرتا ہے. بے شک, سبحان اللہ. جدیدیت کی تعبیر اسلام کی راہ میں حائل نہ ہو سکی. تحریت نے سر ابھارا, لیکن اس کے ساتھ ہی سائنس کی نئی نئی تحقیقات نے خدا قدیر کے وجود پر ایمان پر مزید پختہ کر دیا. نظام کائنات میں ہونے والی جستجو کا حاصل وجود الہی کا اقرار ٹھہرا. اس طرح قرآن کی صداقت و سچائی اجاگر ہوتی چلی گئی. پھر صہیونیت نے اسلام کے مقابل میں ماڈرنائزیشن کا پرچار کیا, جسے ہم تہذیبی ثقافتی حملہ بھی کہہ سکتے ہیں. اس کے اصولوں میں یہ بھی شامل ہے کہ انسانی زندگی کے لیے اسلام مکمل طور پر نمائندگی نہیں کر سکتا. متوازن اور کامل زندگی کا تصور ماڈرنائزیشن میں ہے, یا یہ کہہ لیجیے کہ مغرب کی اندھی تقلید میں اور دین اسلام کی اکملیت کو قرآن نے پہلے ہی اعلان کر دیا, جس کے لیے انسانیت کے لیے سبحان اللہ, سبحان اللہ. انسانیت کے لیے جس کی روح سے انسانیت کے لیے یہ مجموعہ قوانین ہے. دین مکمل ہونے کا مطلب واضح ہے کہ اس میں حیات انسانی کے جملہ اصولوں کا احاطہ کر لیا گیا ہے. اللہ سبحان اللہ. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے تمہارے لیے تمہارے
واہ 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 اس میں واضح اظہار ہے کہ نجات پسندیدہ دین یعنی اسلام میں ہے، قرآنی احکام کی مطابقت میں ہے، قرآن کامل ضابطہ ہے اور کتاب عظیم اسلام کی اسی فطرت سے اسلام مخالف ہے جس کا اظہار گاہے بگاہے ہوتا رہتا ہے۔ چند لفظوں سے توحید آمیز خاکوں کی اشاعت کر کے ناموں سے رسالت پر مسلسل حملہ اسی ناپاک مشن کا حصہ ہے۔ نئی تعبیرات مثلاً شدت پسندی، بنیاد پرستی، ٹیررزم اور آتنکواد وغیرہ اسلام سے نفرت کا منصوبہ تیار ہے۔ نازی علی میں لکھنؤ کے اسلام دشمن ایجنٹ نے قرآن مقدس کی 26 آیتوں کے خلاف اپنی فری زبانی ظاہر کی اور آیت جہاد سے بغض کا اظہار کیا اور قرآن مقدس کی مکملیت پر اپنی زبان دراز کر کے اپنے ارتداد کا اظہار کیا۔ حالیہ دنوں سائبر میں بھی قرآن مقدس کے نسخے کا جلایا جانا بھی اسلام کی مقبولیت سے گھبراہٹ کی دلیل تھی۔ ہمیں معلوم ہے کہ اسلام مخالف قوت بوکھلائی ہوگی، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ مذکورہ فکر آگے تو نہیں بڑھ سکتی، لیکن شاید باطل اس عمل سے یہ سمجھ رہا ہے کہ قرآن مقدس کے خلاف ایک منفی فکر آگے بڑھے گی اور دھیرے دھیرے اس سے متعلق تشکیک اور تحریف کے رجحانات کو تقویت ملے گی، لیکن اس کا جواب بھی قرآن مقدس نے تقریباً 14 صدی پہلے ہی دے دیا تھا۔ بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور بے شک ہم خود اس کی عبادت کرنے والے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ واہ واہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد۔ توحید قرآن مقدس کے مرتکبین ضرور نامراد ہوں گے، ان کے دہشت گردانہ عزائم خاک میں مل جائیں گے۔ اسلام سے بغض و عناد اور توہین قرآن کا یہ عمل سنجیدہ دل و دماغ کو حضور حق کی طرف مائل اور قرآن مقدس سے قریب کرنے کا سبب بنے گا، جس کا نتیجہ حضور حق کی صورت میں ہمارے سامنے آئے گا۔ لیکن ہمارے لیے یہ المیہ ہے کہ ہم خود قرآنی تعلیمات سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ان حالات میں ہمیں استحکام کے ساتھ قرآنی معاشرے کی صرف مراجعت کرنی چاہیے۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن۔ واہ 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 وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔